لوگوں کی جو صحابہ تابعین تھے. یہاں ایک بات ہمیں اور معلوم ہوتی, ذرا غور کرنا, توجہ دینا, اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑی آسان بات ہے, وہ سمجھ میں آ جائے گی. یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, اور پھر اس کے بعد میں تابعین اور تبع تابعین, اور اس کے بعد سن 92 ہجری کے اندر, کتنے ہجری میں؟ سن 92 ہجری, سن 92 ہجری کے اندر حضرت محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ 12,000 کی فوج لے کر, کتنی بولو, یاد رکھنا یہ تاریخی باتیں ہیں, یہ بڑی قیمتی ہیں. کیوں؟ میں نے شروع میں بتلایا کہ جس قوم کو اس کی اپنی تاریخ کا علم نہ ہو, یا جس قوم کا رشتہ اس کے ماضی سے یا اس کی تاریخ سے, اس کے اتہاس سے کاٹ دیا جائے, وہ قوم کبھی بھی عزت و رفعت پا سکتی, کبھی وہ بلندیاں حاصل کر سکتی نہیں. اس کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے, اور یہ تاریخ نے ہمیں بتلایا. اس لیے ان تاریخوں کو یاد رکھو, تاکہ جب کبھی بھی کوئی بات ہو, بے سر پیر کی بات نہ ہو, مدلل ہو. اب یہاں پر محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ یہ مجاہد 12,000 کی فوج لے کر حجاج ابن یوسف الثقفی کے حکم پر راجہ داہر کی گردن کو مارنے کے لیے لنکا جو سیلان ہے, جس کو ہم سری لنکا کہتے ہیں, وہاں پر جو قدیم تعلق تھا عربوں کا, اور ساحل عرب, یہ آپ کا بھٹکل, اور یہ آپ کا مدراس, اور یہ آپ کا جناب علی پورا کیرلا کا, ملیالم کا پورا ساحل, یہ پورا عربوں کا. اور آج بھی یہاں عربی قبیلے آپ کے اسی بھٹکل کے علاقے میں اور اس کے قرب و جوار میں گوا, آج بھی عربی قبیلے اور عربی خاندان موجود ہیں. اور اس طرح سے یہاں آ کر کے انہوں نے تجارتیں کی, بزنس کی. یہ بعد کی بات ہے, میں پہلے کی بات بتلاؤں. سن 92 ہجری میں, 92 ہجری کے اندر حضرت محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ جو ہندوستان کے اندر تشریف لائے, اور 12,000 کی فوج کے ساتھ یہاں پر انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا, اور ان کے گھوڑوں کی ٹانگوں سے ملتان, اور اسی طرح سے جناب علی مکمل طور پر کراچی اور ڈابھیل, اور یہ مکمل فتح مکران کا, سجستان کا, ماوران پورا علاقہ جو فتح یاب ہوا. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو فوجی تھے جو آئے تھے اسلام لے کر کے, یہ جو جرنیل تھے, یہ کرنیل تھے, یہ جو مجاہدین تھے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس دور کے یہ شرابی, یہ کبابی, یہ بدکار, یہ فحشکار, یہ فوجی اور فوجیوں کی طرح, ہمارے ملکوں کے فوجیوں کی طرح, یا آج کل کے دنیا والوں کے ملکوں کے فوجیوں کی طرح نہیں, بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو مشکات نبوت سے, جنہوں نے علم حاصل کیا تھا, جنہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات سے اپنے سینے کو روشن کیا تھا, جو توحید و سنت کا چراغ لے کر کے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے دنیا کے اس گوشے سے اس گوشے تک پہنچتے تھے. میرے عزیزو, میرے دوستو, آپ تھوڑی سی پہاڑی بنگلور سے لے کر کے آپ صرف یہاں کیا کہتے ہیں شرور تک آئیں, آپ اندازہ لگائیں, ایسی اونچی نیچی پہاڑیاں اور اتنے پرخطر موڑ اور اتنے پرخطر وادیاں, علامہ والحفیظ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اس زمانے میں جب کہ نہ کوئی گاڑی تھی, نہ موٹر تھے, اس طرح سے عرب بغداد اور کوفہ سے لے کر کے وہاں سے حملہ آور ہو رہے ہیں سری لنکا راجہ داہر, اور اس طرح سے وہاں عرب کی بیٹی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے, ان کو غصب کیا جاتا ہے, ان کے مال دولت کو. ان کی مدد کے لیے مسلمان آ رہے ہیں سمندر کا سینہ پھاڑ کر کے, اور اسلام کے پرچم لہراتے ہوئے 12,000 کی فوج لے کر کے. وہ لوگ تھے کہ تاریخ بتلاتی ہے کہ دن کے اجالوں میں اللہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے, اللہ کی توحید کو بلند کرنے کے لیے وہ دن کے اجالوں میں تلواروں سے عبادت کیا کرتے تھے, اور رات کی تنہائیوں میں وہ گھوڑوں کے پیٹھ سے اتر کر مسلح بچھا کر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو عرض دیا کرتے تھے. وہ لوگ تھے جو نبوت کے ڈائریکٹ, نبوت سے روشنی لینے والے, کتاب و سنت کے حاملین تھے, کتاب و سنت کے حاملین تھے. اور پھر تقریباً 400 برس تک, سنو اور اس کو یاد رکھو, اسی ملتان کے اندر شہر منصورہ بسایا گیا. 400 برس تک قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں گونجتی رہی. کتنے برس تک؟ 100 برس نہیں, 200 برس نہیں, 300 برس نہیں, بلکہ کتنے برس تک؟ 400 برس تک. 400 برس تک شہر منصورہ آباد رہا, اور محدثین رہے, محدثین قال اللہ اور قال رسول کی تعلیمات پھیلاتے رہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں, مجھے ایک سوال کا جواب تو دیتے چلو تاکہ میں بات کو آگے بڑھاؤں. میں بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں, بڑھاؤں کہ نہ بڑھاؤں؟ بڑھاؤں, بات آگے بڑھاؤں, لیکن پہلے اس سوال کا جواب دے دو مجھے. میرے بھائیوں, آج تم بڑے اختلاف کرتے ہو, ذرا سی بات, کون پرانا کون نیا, کون پرانا, تم پرانے ہم نئے, ہم نئے تم پرانے. یہ جہالت والی بات ہے.
पुराने और नए से कोई बात नहीं बनती, जहालत की बात ना करो, हकाइक का मुकाबला करो, हकाइक जो तुम्हें बता रहे हैं उनका सामना करो। जो लोग हकाइक का सामना नहीं करते वो बुज़दिल होते हैं। वो कौन होते हैं? बुज़दिल होते हैं। उस शुतुरमुर्ग की तरह, उस शुतुरमुर्ग की तरह, जिस शुतुरमुर्ग के पीछे शिकारी बंदूक लेके दौड़ता है तो वो भागता है और भाग करके अपना सर रेत के तोदे में डालकर समझ लेता है कि मैं शिकारी को नहीं देख रहा, मेरा जिस्म महफूज है, मेरा जिस्म बोलो महफूज है, और चम से जाके शिकारी पकड़ लेता है। न उसको बंदूक चलाने की जरूरत पड़ती है न कुछ, वो समझता है मैं महफूज हूं। ऐसे शुतुरमुर्ग न बनो। मुसलमान होशमंद होता है, मुसलमान हौसला मंद होता है। मुझे एक सवाल का जवाब दो। हजरत फारूक आजम के दौर में कल्याण ना या वो थाना या डाभेल जो मुजाहिदीन पहुंचे थे, या हजरत उस्मान या हजरत अली या हजरत मुआविया या हजरत यजीद या ताबईन और आगे और करीब कर दूं मैं, हजरत मोहम्मद बिन कासिम ले लो 92 में। ये मुसलमानों आज जो तुम इस्लाम के नाम पर बटे हुए हो ना, मुझे बतलाओ ये कौन सा इस्लाम था जो ये लोग लेके आए थे? बोलो, मुझे जवाब दो, ये कौन सा इस्लाम था जो लेके आए थे? बोलो। हाँ, आप जवाब दे रहे हो। मैं अपने भाइयों से बड़े अदब से, मैं अपने प्यारे प्यारे मौलवियों से बड़े अदब से, मैं अपने प्यारे प्यारे शेखुल हदीसों मुफ्तियों से बड़े अदब से कि दारुल उलूमों में माशाअल्लाह तबारकल्लाह आपने पगड़ी बंधा ली। ये स्टेज अहले हदीस का स्टेज है, एक जिम्मेदार स्टेज है। यहाँ से जो बात नश्र की जाती है वो मबनी बर हकाइक होती, और हम पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान करते हुए सादत महसूस करते हैं, शर्फ महसूस करते हैं। एक कायनात के लोगों, अगर हमारी एक भी बात किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के खिलाफ हो, रब्बे जुल जलाल की कसम है, हमें तुम बतलाओ, सुबह का सूरज बाद में निकलेगा, हम उससे तौबा पहले करेंगे। ये हमारी शान है, ये हम फख्र समझते हैं। और हमारा दिल आईने की तरह साफ और शफाफ रोशन, हर मोमिन के लिए हमारा दिल खुला हुआ, हमारे घर के दरवाजे खुले हुए, हमारी मस्जिदों के दरवाजे, हमारे जलसों के दरवाजे खुले हुए। हमने कभी अल्लाह के घरों के दरवाजे अल्लाह के बंदों के ऊपर बंद किया? हमने गवारा नहीं किया। अरे बंद वो करें जिनके ईमान और अकीदे खतरे में पड़ने का खतरा हो। हमें अपने ईमान और अकीदे का कोई खतरा? हम तो कहते हैं आओ, करीब आओ, हमारी बातें तो सुनो, नफरतों के बीज न बो, अदावतों के बीज बोना, उम्मत के अंदर तफरके पैदा करना बहुत आसान काम है। लेकिन यारो, ये शैतान के शेवे हैं। नफरतों और बुग़्ज़ और हसद के ये पैगामात, ये मोमिन का शेवा नहीं। मोमिन मोहब्बत और अखलास का समंदर होता है। मोमिन वो है जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे का पाबंद होता है कि अगर नबी को गालियां दी गई तो उस नबी ने उन्हें अपने गले लगाया। और हम उस नबी के मानने वाले कि आने वाला आया और गुलूए मुबारक में पड़े हुए रुमाल को खींचा, नबी की गर्दने मुबारक पर ऐसा महसूस हुआ जैसे खून उबल पड़े, सुर्ख हो गया चेहरा नबी का। फिर भी नबी ने जब पलट के देखा एक आराबी खड़ा हुआ, पूछ रहा है जन्नत में जाने का तरीका क्या है। नबी के होठों पे मुस्कुराहट खेल गई। नबी नाराज ना हुए। हम उनके मानने वाले और हम उनके उसवे और नमूने के ऊपर अमल करने वाले। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इस तरह का मिजाज पैदा करो। मुझे बताओ कि हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत उमर फारूक आजम के जमाने में जो इस्लाम हिंदुस्तान के अंदर मुतारफ हुआ, वो कौन से दारुल उलूम का इस्लाम था? वो कौन सी पार्टी का इस्लाम था? वो कौन सी जमात का इस्लाम था? बोलो, कौन सा इस्लाम था? समझ नहीं आई? आगे बढ़ूं कि कहूं वो कौन था? कौन सा इस्लाम था? किस मजहब का था? मालिकी का है? शाफई का? हनफी का? हंबली का? कादरी का? चिश्ती का? नक्शबंदी का? शिया का? बोहरी का? खोजे का? किसका था? कादियानी का? मुनकिरीन हदीस का? किसका था इस्लाम? और कौन सा इस्लाम था? मुझे बताओ। वो इस्लाम वो था जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آسمان سے آئے تھے. اتبعوا ما انزل من رب اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. ان باتوں کی اتباع کرو جو آسمان سے تمہارے رب کی طرف سے نازل کی جا رہی ہیں, اور غیر اللہ کی اتباع اور پیروی, بولو, دوسرے اولیاء کی اتباع اور پیروی رب کے مقابلے میں, رب کی شریعت کے مقابلے میں نہیں کی جائے گی. یہ وہ اسلام تھا. اور میں کہوں ہمارے برادران احناف چوٹ نہ لگے, بات آئی ہے حقیقت کی. 92 کے اندر حضرت محمد بن قاسم اسلام لے کر آ رہے ہیں. ہمارے بہت سارے دارالعلوموں اور بہت سارے پڑھے ہوئے لوگ کہتے ہیں یہ نئے نئے لوگ ہیں, 150 پہلے کی پیدائش کی, 150 پہلے کی پیدائش. ہم نے کہا اپنی پیدائش ہمارے اوپر کیوں ٹھونک رہے ہو بھائی, ہیں تم اپنی پیدائش تاریخ ولادت ہم سے کیوں منسوب کر رہے ہو؟ ارے سورج جب سے نکلا ہے اس کی روشنی تب سے ہے کہ نہیں ہے, بولو. جب سے سورج نکلا ہے جب سے اس کی روشنی کی نہیں, روشنی دیکھ کر سورج کا پتہ لگتا ہے. اگر کوئی کہے یہ روشنی 150 سال پہلے کی ہے, سورج 1000 سال پرانا ہے, تو بتاؤ وہ عقل مند ہے یا احمق؟ شرور کے لوگوں بولو, کیا لقب دو گے اسے؟ عقل مند کہو گے پکے پرلے درجے کا یہ احمق ہے. میاں سورج جب سے ہے, جب سے اس کی روشنی, جب سے حدیث ہے تب سے اہل الحدیث بھی بولو موجود ہے. دھیرے بول رہے ہو, سمجھ نہیں آ رہی ہے. جب سے حدیث ہے تب سے اہل الحدیث بھی بولو موجود ہیں. اور یہ وہی دین ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, جو ہندوستان کے اندر حضرت محمد بن قاسم 92 کی بات میں کر رہا تھا, سن 92 ہجری میں. اور حضرت امام ابو حنیفہ سب سے پہلے امام ہے رحمت اللہ علیہ, بولو رحمت اللہ علیہ, بولو ہاں, تاکہ یہ وہم بھی مٹ جائے. کہتے ہیں یہ بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں, یہ جی اماموں کو نہیں مانتے. ہماری زبانیں مت کھلواؤ, اماموں کو ہم کتنا مانتے ہیں اور کتنا احترام کرتے ہیں. رب ذوالجلال کی قسم ہے, یہ زمین اور یہ آسمان اور یہ چاند اور ستارے اللہ کی فضل سے شاہد ہیں کہ ہم ائمہ رحمہم اللہ کی توہین کو فسق سمجھتے ہیں. ہم نے کبھی ائمہ رحمہ اللہ کی توہین نہیں کی. ہم نے یہ نہ کہا نعوذ باللہ استغفر اللہ. میں کیا کہوں, امام صاحب رحمت اللہ علیہ خانہ کعبہ کے اندر ایک ٹانگ کے اوپر قرآن پڑھ رہے ہیں, عبادت میں مشغول ہیں. ہم نے کہا ایک ٹانگ کے اوپر قرآن پڑھنا تو سمجھ میں آیا, یہ ایک ٹانگ کھڑا کر کے قرآن پڑھنا یہ سمجھ میں مجھے بولو نہیں آیا. یہ عبادت کا کون سا ڈھنگ ہے جو مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ اور تم اس گستاخی کو اس امام الہدا امام اہل سنت کی طرف منسوب کرتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ اور کیا کہا تم نے, اٹھاؤ در مختار, بات آئی ہے تو سنتے چلو تاکہ بات ادھوری نہ رہے, مکمل ہو جائے. تاریخ اسلام ہندوستان میں سننے آئے ہو. آج ان اسلام کے روحانی اور سپوت بیٹوں کو تانے دیے جاتے ہیں جن کے دامن خود داغدار, جو خود میلے, شرک اور بدعت کی آلودگیاں اور گندگیاں, غیر اللہ کی عبادت و پرستش سے بدبو اور تعفن پھوٹ رہے ہیں. آج وہ ہم جیسے نبی کے غلاموں کے اوپر تانے اور تشنیع کریں, واللہ اچھا نہیں لگتا مجھے ایسے موضوعات کو چھیڑنا, نہ ایسے لوگوں سے گفتگو کرنا. ہم ان کے لیے صرف ہدایت کی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ایسے بندوں کو ہدایت عطا فرما, اور اللہ تعالیٰ انہیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما. ہم نے کسی اور کی طرف نہیں بلایا, ہم نے تمہیں دعوت دی ہے, یا تو رب کے قرآن کی طرف دعوت دی ہے, یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف بلایا. اور ہم نے کسی اور کے گنڈے تعویذ پلیتے اور لال ہری پیلی کتابوں کی طرف دعوت دی ہے؟ بولو, ہم نے کوئی افسانہ, کوئی کرامت بیان کی ہے؟ ہم نے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی ہے. اس کے باوجود بھی تانے. میرے عزیزو, کہا یہ گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آدھی رات تک ایک ٹانگ کے اوپر آدھا قرآن پڑھا, پھر اس کے بعد میں آدھی رات کے بعد ایک ٹانگ نیچے کر کے دوسری ٹانگ پر آدھا قرآن پڑھا. کہاں؟ خانہ کعبہ میں. اس کے بعد دعا کی, اے اللہ تیری عبادت کا حق نہیں ادا ہوا. آسمان سے آواز آئی. آواز کیا آئی؟ سنو ذرا, سنو, آواز بھی سنو. ہاں, آواز آئی, اور آواز آئی, اے ابو حنیفہ میں تیری عبادت سے خوش ہوا, تجھے بھی اور قیامت تک تیرے مقلد جتنے بھی آئیں گے, جتنے بھی حنفی ہوں گے تیری طرف منسوب ہوں گے, تجھے بھی اور قیامت تک تیرے جتنے مطیع اور فرما بردار ہوں گے ان کو بھی ہم نے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور سب کو جنت میں جگہ واجب کر دی. سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟
ہم نے کہا واہ اللہ کے نبی دعا کریں, اللہ کہے نہیں نہیں اللہ میرے نبی میری امت کو بخش دے, نہیں. شفاعت کے اوپر معاملہ ٹل گیا, بات ختم. لیکن یہ کہہ کر کے تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ پوری دنیا کو حنفیت کے جھولی میں بٹھانا چاہتے ہو؟ شافعی بیچارے کہاں چلے گئے ہیں؟ بولو, شافعی کو کہیں جگہ نہیں ملے گی, حنبلیوں کو کہیں جگہ نہیں ملے گی, مالکی بیچارے کہاں چلے گئے؟ استغفر اللہ. کون اماموں کی توہین کرتا ہے؟ کون اماموں کے من والوں سے پیار کرتا ہے؟ ہم نے کہا شافعی مت بنو, حنبلی مت بنو, مالکی مت بنو, مرزائی مت بنو, قادیانی مت بنو, رفاعی مت بنو, تیجانی مت بنو, خوجے مت بنو, حنفی مت بنو. سب کچھ چھوڑ کر, یہ سارے دائرے چھوڑ کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں آ جاؤ. ہم بد مذہب ہو گئے, ہم غیر مقلد ہو گئے, ہم کافر ہو گئے, اہل سنت خارج ہو گئے. مسلمانوں, ہم ہندوستان میں اسی اسلام کے دائی ہیں جو دور فاروقی کے اندر آیا, جو دور عثمانی کے اندر آیا, جو دور علی کے اندر آیا, جو امیر معاویہ کے دور میں آیا, اور جو محمد بن قاسم لے کر کے آئے. ہم اسی اسلام کے دائی ہیں, اور ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں, بتاؤ ہمارے اندر کوئی ایسی غلطی, رب کی قسم ہے ہم آپ کو گلے لگائیں گے, منہ چومیں گے, شکریہ ادا کریں گے کہ میرے عزیز تو نے ہمارے عیب سے ہمیں واقف کروایا. ہم تعصب کرنے والے لوگ نہیں, ہم بغض اور حسد رکھنے والے لوگ نہیں, ہم گلی گلی, نگر نگر, بستی بستی ہم اپنی اس دعوت کی خوشبوؤں کو بکھیرتے ہیں. اور رب کعبہ کی قسم ہے, رب ذوالجلال جانتا ہے کہ میرے مسلمان بھائی جو اس دعوت کو سنتے ہیں, قرآن کی مٹھاس کو سنتے ہیں, نبی کی سنتوں کو سنتے ہیں, رب کی قسم ہے اتنی رکاوٹوں کے باوجود, اتنی پابندیوں کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے جوق در جوق اپنے ماضی کو لات مار کر اور ملاؤں کو ٹھکرا کر کتاب و سنت کی غلامی کو پسند کرتے ہیں. غلامی کرنا اور کتاب و سنت کے دائرے میں آتے ہیں, یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے. یہ خوشخبری میں تمہیں دے رہا ہوں. ہم کبھی نا امید نہیں ہیں, ہم الحمدللہ نا امید نہیں ہیں. ہماری دعوت بڑی زرخیز ہے, ہماری دعوت بڑی زرخیز ہے, اور الحمدللہ پھیلتی جا رہی ہے. اور لوگوں, قدمیں لگانے والوں, اپنے دروازے بند کرنے والوں, کب تک بند کرو گے؟ خوشبوؤں کو کوئی روک سکا ہے؟ نہیں روک سکتا. خوشبو کبھی ٹھہر سکتی؟ انشاءاللہ ہر گھر میں پہنچے گی. تم جتنا دروازے بند کرو گے, کھڑکیاں بند کر لو, کانوں میں روئیاں ڈال لو, روئیاں, ہاں مت آؤ. لیکن حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی ادا کر لو. ایک دن آئے گا, نبی کی باتیں سنو گے, انشاءاللہ دل و جاں کھو بیٹھو گے, اور نبی کی دہلیز پر اپنے ایمان کو لا کر کے کھڑا کرو گے, اور کہو گے کہ الحمدللہ ہم کتاب و سنت کے دائی ہیں. میرے عزیزوں, میرے دوستو, یہ تھا وہ اسلام, اور یہ تھے محدثین جن کے خدمات, اور میں کہوں سن 92 ہجری میں پہلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 92 ہجری میں کب پیدا ہوئے؟ مجھے ذرا خبر کرو. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ بولو. سن 80 ہجری میں. اور سن 92 اور 80 ہجری میں کتنے سال کا فرق؟ نابالغ تھے اس وقت. امام صاحب اس وقت کون تھے جب اسلام ہندوستان میں آیا؟ بولو. نابالغ تھے کہ نہیں تھے؟ تو ہم پہلے یا تم پہلے؟ کون نیا کون پرانا؟ کون نیا کون پرانا؟ نابالغ تھے, اور آج تانے دیتے. اللہ سے ڈرو اور شرم کرو. شرف نہیں کہتا میں, شرف نہیں حاصل ہوا اس زمانے میں, زمانے جاہلیت میں گیا تھا میں, اس لیے اس کو شرف نہیں کہہ سکتے, بدنصیبی تھی. بہرحال وہاں حاضر ہوا, میں نے دیکھا وہاں دیونی کے بالیاں بھی رکھی ہوئی. بالیاں جانتے, کانوں کی بالیاں, اتنی بڑی, اتنے بڑے پتھر کی سل ہے, کہتے ہیں یہ دیونی بابا کی پہنا کرتی تھی. جو مراد ہو اپنے دل میں لو, اگر پورا ہونا ہوگا تو اٹھاؤ گے تو اٹھ جائے گی. استغفر اللہ. بہرحال پہلا سید سالار مسعود, جس کو غازی کا خطاب دیا گیا, اور جس کو ہمارے یہاں بالے میاں بھی یو پی والے کہتے ہیں, جب برسات کے موسموں میں جب آم کی پہلی فصل پکنے والی ہوتی ہے تو ان کا بیاہ ہوتا ہے, ان کی شادی ہوتی ہے, تو کنواریاں اور سب لوگ جاتی ہیں وہاں عرس منانے کے لیے, اور وہاں ان کی شادی کرتی ہیں کہ یہ بالے میاں کا بیاہ ہو رہا ہے, ان کی شادی ہو رہی. سب سے پہلا یہ کس صدی میں آیا؟ سن 424 صدی میں یہ پہلا صوفی آیا, 5ویں صدی ہجری میں یہ شخص جس کی قبر بہرائچ کے اندر ہے. اس کے بعد دوسرا صوفی علی بن علی الحجویری, جو اس وقت داتا گنج کے نام سے مشہور ہیں, 5ویں صدی میں آئے, سن 465 ہجری کے اندر.
اور یہ وہ علی حجویری ہیں جن کی مشہور کتاب کشف المحجوب ہے، اور یہی علی حجویری ہیں جن کی قبر پر حضرت معین الدین چشتی مدینے سے بھیجے گئے جب ہندوستان، جن کو نائب رسول فی الہند کا لقب ملا، اور جن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا یا معین الدین ہم نے تجھے ہندوستان کے لیے منتخب کیا تو ہندوستان جائے۔ وہ لاہور کے راستے سے آئے تو داتا گنج حجویری کے مزار پر 3 برس تک انہوں نے چلے کاٹے۔ کتنے برس تک؟ ہاں، چلے کاٹنے سے آدمی ولی ہو جاتا ہے۔ آج کل بھی چلے کٹا کٹا کے لوگوں کو ولی بنایا جاتا ہے۔ ہم نے کہا ایسے ہی ولی بنتے تو اللہ اکبر دنیا ولی ہو جاتی، لیکن سود بھی کھا رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں، پھر بھی ولی بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو کہتے ہیں یہ چشت اجمیری جو تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی، یہ 3 برس تک داتا گنج حجویری کے مزار پر فیض حاصل کرتے تھے، مراقبہ کرتے تھے، جھاڑو کرتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ایک واقعہ آیا کہ ایک طوائف آئی، ایک بدکار عورت آئی اور اس نے کہا بابا میرا آشنا مجھ سے دور ہو گیا ہے، دعا کر دو مل جائے۔ اتنے میں جھٹ سے اس کا کوئی عاشق جو ہے حاضر ہو گیا۔ اب وہ اس کے باہوں میں باہیں ڈال کر کے نکل گئے۔ خواجہ صاحب بڑے غور سے دیکھتے رہے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے کہا، اب جب وہ چلے گئے تو خواجہ صاحب نے کہا داتا 3 سال سے میں یہاں پر مراقبہ کر رہا ہوں، کبھی مجھ سے مخاطب نہیں ہوئے، میری مراد آپ نے پوری نہیں کی۔ یہ ذات کی طوائف اپنے آشنے کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں آئی اور اس نے دعا کیا، آپ نے اس کا آشنا دے دیا اور وہ ایسے چلی گئی۔ تب قبر شریف سے آواز آئی کہ معین الدین وہ ایک طوائف تھی، اس کا توکل ہمارے اوپر بڑا مکمل تھا، اس لیے ہم نے اس کو دے دیا۔ ابھی تم اتنے پختہ نہیں ہوئے ہو، اس لیے ابھی تم سے مخاطب ہونے کا وقت نہیں آیا۔ یہ اولیاء ہیں، یہ غریب النواز ہیں، یہ جھولیاں بھر بھر کے دیتے ہیں، ہم کیا کہیں۔ بہرحال ان کی کتابیں موجود ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ تقریباً پھر اس کے بعد میں 150 برس تک ہندوستان میں خاموشی رہی، کوئی صوفی نہیں آیا۔ 150 برس کے بعد میں پیر مکی عزیز الدین 7ویں صدی ہجری میں آ رہے ہیں، جن کا مدفن لاہور میں ہے۔ اس کے بعد 7ویں صدی میں 632 ہجری کے اندر معین الدین چشتی آ رہے ہیں۔ کون سے ہجری میں؟ 600۔ اگر تم یہ کہتے ہو، یہاں یہ بھی ملا ہو کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اسلام کو متعارف کرایا انہوں نے، تو گویا معلوم یہ ہو رہا ہے کہ 600 برس تک، یعنی 7ویں صدی ہجری 634 7ویں صدی ہجری تک اسلام کی دھرتی، یہ ہندوستان کی دھرتی اسلام کی آوازوں سے ناواقف تھی۔ استغفر اللہ۔ بولو یہ خسارہ ہے اسلام کا کہ نہیں خسارہ ہے؟ بولو، اپنے پیر میں کلہاڑیاں نہ مارو یارو، چاہے کوئی مفکر کہے، چاہے کوئی فلانی کہے۔ ہاں، گل میں گلشن میں نسیم سحری میں، گل میں گلشن میں نسیم سحری میں، بلبلو دیکھ لو کہ گھات میں صیاد نہ ہو۔ یہ نہیں گلستہ مل گیا سر گھسیڑ دیا، دیکھ لو کہ کہیں نشانہ لگانے والا پھول دکھا کر نشانہ نہ لگا رہا ہو۔ اس لیے ہر بات کی تحقیق اور تدقیق کر لیا کرو۔ جیسے ہمارے مفکرین نے بلا تحقیق پروفیسر آرنیٹ کی بات کو DW کو قبول کر کے اور کتابوں کے اندر گند پھیلا دی کہ جناب معین الدین لائے، معین الدین اجمیری لائے، ایسے نہ کرو، بلکہ تحقیق کر لیا کرو۔ تو میرے عزیزوں، اور یہ جو اسلام لے کر کے آئے، یہ کیا لے کر کے آئے؟ آپ کی نظروں کے سامنے جو صحابہ کرام اسلام لے کر کے آئے، وہ کون سا اسلام ہے؟ اور جو ان کے ذریعے سے اسلام آیا، وہ کون سا اسلام ہے؟ آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ عرس مناؤ، چراغاں کرو، مزارات بناؤ، چلے کاٹو، جھنڈیاں لگاؤ، پنجے، علم، شدے، نیاز، فاتحہ، یعنی وہ شرک جو کفار مکہ بھی دیکھ کے چیخ پڑیں، بلبلا پڑیں، وہ بھی کانوں پہ ہاتھ رکھ دیں، یا اللہ ہم بھی تو اتنا شرک تیرے ساتھ نہیں کرتے تھے جو آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان ان صوفیوں کے رشتوں سے قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، تیجانی، رفاعی، یہ سب کرتے ہیں جو شرکیہ چیزیں، اور اپنے بزرگوں کے بارے میں وہ عقیدے رکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی قسم ہے میں نے پڑھے ہیں کہ نہ یہودیت کا عقیدہ ہے نہ نصرانیت کا عقیدہ ہے۔ ہمیں نصرانی بھی اگر عقیدہ رکھتا ہے تو ایک نبی کے بارے میں رکھتا ہے، یہودی بھی عقیدہ رکھتا ہے تو ایک نبی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے، اور غلط ہے تو نبی کے بارے میں غلط ہے۔ لیکن یہ لوگ ہر للو پنچو، جمن شبراتی، سب کے بارے میں ایسے ایسے عقیدے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بیان کردہ عقیدوں سے کہیں زیادہ دور۔ اور میں اعمال کی بات تو بعد میں کروں گا، کرتا ہی نہیں میں اس کی عقیدے میں۔ تو یہ تمام سب میرے عزیزوں، ان صوفیوں نے اسلام جو 400 برس تک
ہندوستان کے اندر اس کے پھریرے لہرا رہے تھے، صوفی آئے، اور اس کے بعد یہ ایران کے راستوں سے، افغانستان کے راستوں سے تقلید داخل ہوئی، اور اس نے مارا جو اسلام کا چہرہ، بیڑا غرق کیا۔ تو اسی ہندوستان کے اندر جب مناظرے میں حدیث پیش کی جاتی تو کہا جاتا تو مرد مقلدی، تو راب حدیث چیکار، ہاں تو مقلد آدمی ہے، تجھ سے حدیث سے کیا نسبت ہے، تو دلیل میں قول امام ابو حنیفہ بیار، امام ابو حنیفہ کا قول پیش کرو۔ آج بھی وہی حالات ہیں۔ اس لیے اے مسلمانوں، اس کانفرنس کے اسٹیج سے میں آخری بات تمہیں کہنا چاہتا ہوں 2 منٹ میں، اور یہ درس دینا چاہتا ہوں اے میری ماؤں بہنوں اور اے مسلمان دوستوں اور بھائیوں۔ آپ نے جملہ تقاریر سنی ہیں الحمدللہ، مختلف موضوعات اور اسلام کے مختلف گوشوں پر، اس گوشے پر روشنی ڈالنے کے لیے مجھ بنجے ناچیز کو حکم ملا تھا، میں نے اس کے ایک گوشے پر روشنی ڈالی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں مجھے امید ہے یہ بات آ چکی ہوگی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حقیقتیں یہ ہیں، اور ان حقیقتوں کی روشنی میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا منہج، ہمارا راستہ، ہمارا طریقہ کیا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں اور کہاں نہیں جا رہے ہیں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر آپ کو اتنی بھی تمیز فرق کرنے کی نہ ہو، اور اتنا بھی حوصلہ نہ ہو، اتنی بھی فکر نہ ہو، تو رب ذوالجلال کی قسم ہے، تو پھر کسی آفت یا کسی عذاب الہی کا انتظار کرو۔ اللہ ہی خیر کرے، اے اللہ ہی خیر کرے کہ کہاں سے کیا ہونے والا ہے، اور کون آ کر کے آپ کو جگائے گا۔ اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں، نہ ملائکہ آنے والے، نہ جبریل آنے والے جو تمہیں جگائیں، جو تمہیں بتلائیں۔ ہم جیسے یہ فقیر، ہم جیسے یہ کم علم بدعمل، ہم تمہارے سامنے آتے ہیں اور قرآن و سنت کی بات بتلاتے ہیں۔ اگر مانو نہ مانو، جانے جہاں اختیار ہے۔ اور اس طرح نگر کانفرنس بلا کر اور جلسے کر کے امت کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اے مسلمانوں، بیدار ہو جاؤ، اپنے رب کے فرمان کو پہچانو، اپنے نبی کے فرمان کو پہچانو۔ اور اسی مناسبت سے ایک کانفرنس جو ہے جھارکھنڈ کے اندر، صوبہ جھارکھنڈ جو پہلے بہار تھا، پھر اس کو کاٹ کے جھارکھنڈ بنایا گیا، اس جھارکھنڈ کے اندر جناب آل انڈیا کانفرنس ہونے والی ہے۔ آل انڈیا پیمانے پر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی طرف سے ناظم عمومی فضیلت الشیخ مولانا اظہر علی امام مہدی تشریف فرما یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اس نیت سے حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ حضرات کو سب کو یہ دعوت دی جائے کہ اس کانفرنس میں جوگ در جوگ تشریف لائیں، اور اس کا دامے درمے قدمے سخن جس اعتبار سے تعاون کرنا ہے آپ ہر ممکن تعاون کریں، تاکہ پوری دنیا کے اندر اس ابدی پیغام کو اور اللہ اور اس کے رسول کے اس ابدی پیغام کو، میسج کو جو ہے بہترین اسٹیج سے، بہترین انداز سے پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو قرآن و سنت پہ گامزن رکھ، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہ اس کانفرنس کے انعقاد کرنے والے جو بھی حضرات ہیں، سوسائٹیاں ہیں، جمعیت ہے، صوبائی جمعیت، شہری جمعیت اور ضلعی جمعیت، جتنے بھی مرکزی جمعیت، جتنے بھی اخوان ہیں، اس کو کامیاب بنانے میں انہوں نے حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ فرما، اور جتنے بھی حاضرین ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور دوستو، مغرب کے بعد میں سوال و جواب کی مجلس ہے، وقت ہے، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سوالات کے بھرپور جوابات دیے جائیں گے، اور آپ نماز پڑھنے کے بعد موضوع بنائیں، نماز پڑھیں اور تشریف رکھیں، انشاءاللہ علماء کرام آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے اوپر اکٹھا فرمائے، اور قرآن و سنت کے اوپر ہماری موت فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔